जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि हाल ही में खुला और फस्ख निकाह और हक महर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के खिलाफ शौहर की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद करते हुए कहा कि ज़हनी, ज़बानी और मुआशी तशद्दुद भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। खुला से मुतालिक एक केस में खातून ने खुला, इद्दत के नान नफ़का और हक महर की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया था। खातून का मौक़िफ़ था कि शौहर से हक महर का मुतालबा करने पर शौहर ने उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। क्या खुला लेने वाली खातून का हक महर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है? क्या सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही तशद्दुद कहलाता है या फिर ज़हनी, जज्बाती, ज़बानी और मुआशी तशद्दुद भी इसी के ज़ुमरे में आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी खुला और हक महर से मुतालिक अहम कानूनी जो नुकात हैं उस पर रिमार्क्स दिए हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर जमील विर्क साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से, और इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप जब भी आते हैं मैं इसलिए आपका नाम थोड़ा उसमें ले रही थी, कहीं हाई कोर्ट से तो नहीं है क्या? फिर अभी आप खुद ही तस्दीक कर देंगे, माजरत अगर गलती हुई हो तो। अच्छा ये बताइए आमिर साहब, जब भी हम बात करते हैं ख़ास तौर से ख़वातीन के हवाले से, तो हम सुनने में ये आता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड करें तो उनके ऊपर कानूनी तौर पे तो हो गए कानून, लेकिन क्या होता है कि जवाबी कार्रवाई में जो शौहर होता है इसी तरह तशद्दुद करता है। इस तरह इन खातून ने अपना केस दायर किया था, मगर लाहौर हाई कोर्ट का हालिया फैसला जो आया है उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है ये एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है ख़वातीन के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ख़ातून को ज़हनी टॉर्चर या जिस्मानी टॉर्चर या किसी भी तरीके से या फाइनेंशियल टॉर्चर, इन तरीक़ों से अगर उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से अपना खुला सीख करें, तो उसमें उसको हक महर जो है वो वापस नहीं करना पड़ेगा। उसको जो है 50% जो है वो वापस करना पड़ेगा, और जो अगर हक महर नहीं मिला हुआ तो वो फ़ौरन जो है वो शौहर को अदा करना होगा। अच्छा, इसको और उन्होंने एलेबोरेशन और अच्छी इसकी कर दी कि वो ख़वातीन जो मजबूरी में, मतलब उनको शौक़ नहीं है अपना घर तबाह करने का, इसके पीछे कुछ ऐसे अवामिल, कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि वो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उनको खुला लेनी पड़ रही है, तो उसमें शौहर फ़ौरन उनकी डिमांड पे उनका हक महर वापस करेंगे। दूसरा ये कहा कि जैसे अगर निकाह नामा में वो चीज़ें नहीं लिखी, कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट में या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो घर देगा या वो ये चीज़ें देगा या इतना सोना देगा, तो वो भी डावर अमाउंट में ही आएगा, वो भी उसको रिटर्न करना है। तो और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में जो 50% का है उसको आगे फ़ाकी शरीयत अदालत में चैलेंज किया गया था, जो कि फ़ाकी शरीयत अदालत ने उसको 50% को कलअदम कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ का वर्ड है, कुछ, जब कुछ में तो है कि पूरा हक महर दिया जाए, 50% नहीं, उसको पूरा ही दिया जाए। अब उसका केस पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अपीलेट बेंच में उसकी हियरिंग चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि वो स्कॉलर से उसकी मालूमात लें कि जी ये स्कॉलर्स जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कुछ के वर्ड को, जो कुछ का वर्ड है, कुछ में तो सारा ही हक महर देना चाहिए। हाई कोर्ट ने तो 50% किया, बाकी शरीयत अदालत ने 50% को भी वो कलअदम कर दिया। उन्होंने कहा पूरा ही हक महर देना चाहिए। अगर खातून के साथ इतना टॉर्चर किया गया है, उसको इतना तशद्दुद किया गया है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिससे वो मजबूर हो के खुला ले रही है, कोई शौक़ से नहीं ले रही, तो उन फैक्टर्स को भी फैमिली अदालत जो है मॉनिटर करती हैं कि ये खातून जो खुला के लिए आई हैं इसके पीछे क्या अवामिल हैं। ये तो इस तरीके से, और जैसे दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी भी हाई कोर्ट ने फैसले में अपने कहा ये भी एक जबर है औरत के ऊपर, एक उसके ऊपर एक जबर है, उसके ऊपर एक तशद्दुद की डेफिनेशन में आता है, तो शौहर को कहा जी वो पूरा हक महर वापस करेगा। सही। अच्छा, अभी हमने इस पे बात भी की थी पहले, आपको याद है प्रोग्राम में? जी, और इस बात को समझ, उस पर भी फाइन किया था अदालत ने। जी, जी। ये बताइए कि अभी हम जब खुला की बात करते हैं और तलाक की बात करते हैं, तो उन दोनों में अगर हम फ़र्क, बुनियादी फ़र्क जानना चाहें आपसे, तो वो क्या है? देखिए, खुला जो है वो औरत का राइट है, वो कोर्ट ऑफ लॉ से जाके अपना खुला सीख कर सकती है, या उसको निकाह नामे में हस्बैंड ने पावर दी हो कि वो खुद जो है वो तलाक दे सकती है, तो वो कर सकती है। और तलाक तो एक प्रॉपर राइट है हस्बैंड का, वो किसी भी स्टेज पर कभी भी वो दे सकता है।
تو خلا اور طلاق میں یہ فرق ہے. خلا عورت خواتین سیکھ کرتی ہیں کورٹ آف لاء سے, اور طلاق مرد کا رائٹ ہے, وہ جب مرضی دے سکتا ہے. مجھے بتائیں عامر صاحب, یہ آپ جب بتا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو نکاح نامے میں جو کالمز ہیں اس میں بعض دفعہ جو ہے یہ حق بھی لے لیا جاتا ہے خواتین سے کہ وہ لے ہی نہیں سکتی خلا. تو ایسے میں کیا یہ ہے کہ اگر اس میں کٹ بھی لگ گیا ہے تو پھر بھی کراس کے بعد بھی ان کو رائٹ حاصل ہے؟ دیکھیں کراس کے بعد تو رائٹ, جب اسی وجہ سے تو کہتے ہیں جب نکاح نامہ کو آپ سائن کر رہے ہیں, بار بار بتاتے ہیں, تو آپ ان کی تمام کنڈیشنز کو غور سے دیکھیں. اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی کہا ہے کہ جب آپ حق مہر کو لکھیں, اس کالم کو, حق مہر کے کالم کو لکھیں, تو واضح طور پہ اس میں جو حق مہر کی اماؤنٹ ہے وہ واضح طور پر لکھیں, اور کتنا معجل اور کتنا معجل ہے وہ ان دونوں چیزوں کو کلیئرٹی سے لکھیں. یہ نہیں ہو کہ وہ کراس ہو گیا, اب کراس کے بعد سگنیچرز تو ہو گئے, اب وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ بائنڈ ہو گیا دونوں پارٹیز پر, وہ دونوں اس کو اوبے کریں گی. تو اسی وجہ سے جب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ جب نکاح نامہ ایگزیکیوٹ ہو تو دونوں پارٹیز اپنی ایک ایک کنڈیشنز کو اچھے طریقے سے دیکھیں, اپنے حق مہر کو دیکھیں, اپنے مینٹیننس جو چاہیے اس کو دیکھیں, اور پھر جا کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. بعض دفعہ ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے عامر صاحب کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں تم خلا نہیں لو, کیونکہ خلا کے معاملے میں ہوتا ہے کہ آپ کو حق مہر نہیں ملے گا. یہی زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے اس بات میں, اور طلاق وہ دے دے اپنے آپ, تو اس طرح وہ ظلم سہتی رہتی ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ اگر خلا وہ لے رہی ہیں تو حق مہر چھوڑیں گی, کوئی ایسا چیز ہے؟ دیکھیں یہی تو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب خاتون کو تشدد کیا جاتا تھا یا معاشی اس کو تشدد کیا جاتا تھا یا ذہنی تشدد کا شکار کیا جاتا تھا تو عورت خلا کے لیے جاتی تھی تو حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا تھا. تو اسی کی انٹرپریٹیشن لاہور ہائی کورٹ نے کی کہ جی وہ اس کے فیکٹرز دیکھے جائیں گے, خاتون خلا کیوں لینا چاہ رہی ہے, اس کو دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ سنا جائے گا. اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ خاتون خلا اس وجہ سے لے رہی ہے کہ اس کو جسمانی تشدد کیا جاتا تھا, اس کو جو ہے وہ معاشی تشدد کیا جاتا تھا, یا اس کو جو ہے وہ کسی اور فیکٹرز ہیں, یا پھر ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کر لی ہے اس چھپا کے, تو ان چیزوں کو یہ تشدد کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی حق مہر جیسے ہی وہ ڈیمانڈ کرے گی وہ حق مہر چھوڑ نہیں سکتی, وہ حق مہر دینا پڑے گا, کیونکہ یہ خلا جو لے رہی ہے اس کے پیچھے یہ تشدد ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر خراب کر رہی ہے اور یہ خلا لے رہی ہے, شوق سے نہیں لے رہی. ہاں کچھ کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں جس میں خاتون نہیں رہنا چاہتی یا خاتون کی کمپیٹیبلٹی نہیں ملتی, تو وہ چاہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی, اس کے پیچھے کوئی تشدد کے فیکٹرز نہیں ہیں, اس میں حق مہر چھوڑنا پڑے گا. اس میں تو ظاہر ہے کیونکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, مال ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تشدد نہیں ہے, اور مینٹین کر رہا ہے ہسبینڈ, سب چیزیں پوری ہیں. تو اس میں مطلب یہ چیزوں کو کیٹیگرائز کر دیا, انٹرپریٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ کن کن چیزوں پہ حق مہر جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور کن کن عوامل میں حق مہر نہیں دیا جا سکتا. 50% والے کو آپ نے خود ہی بتایا بھی کہ کالعدم قرار دے دیا. تو یہ بتائیے کہ سندھ میں اس حوالے سے کیا قانون موجود ہے؟ دیکھیں سندھ میں یہی قانون موجود ہے, یہ جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ جی اب یہ جو سپریم کورٹ یہ جو ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے یہ تمام آل اوور کنٹری میں یہ ججمنٹ جائے گی, کیونکہ اب ریسنٹ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ اگر اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں تو خوش اسلوبی سے اس کو کچھ دے کر چھوڑیں, کچھ کا ورڈ ہے, اگر ترجمہ دیکھیں تو اس میں ورڈ ہے کچھ دے کر چھوڑیں. اب کچھ پہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی, اب یہ بینچ میں فل بینچ میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے کہ جی یہ کچھ جو ہے وہ اسکالرس کو بھی ایمیکس کورائے بنایا گیا ہے کہ وہ بتائیں کچھ کا ہے. تو اسکالرز نے کہا کچھ کا مطلب پورا حق مہر بھی ہے کہ اس کو پورا حق مہر دے کے خوش اسلوبی سے اس کو چھوڑا جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے آنریبل سپریم کورٹ میں, اور 5 رکنی بینچ اس پر فیصلہ دے گا, تو وہ فیصلہ آل اوور کنٹری میں جائے گا, تو اسی سے پھر فیملی کورٹس کو جو ہے وہ کیسز ڈیسائیڈ کرنے میں. صاحب آپ اتنے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے کہ سب اس کو سمجھ جاتے ہیں آپ کی بات کو. یہ بتائیے اگر خاتون خلا لینا چاہتی ہو تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے, کیا اس کو اسٹیپس لینے ہوں گے؟ دیکھیں خاتون خلا لینا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے تو بتانا چاہیے گراؤنڈس, کہ اس کو کس گراؤنڈس پہ خلا چاہیے.
ہسبینڈ کا یا تو وہ مینٹین نہیں کر رہا، یا وہ مال ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، یا وہ امپوٹنٹ ہے، یا اور دوسری چیزیں فیکٹرز ہیں. یا دیکھیں اس میں ایک اور چیزیں بھی ہیں کہ جو 4 سال تک جیل گزار رہا ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے کہ اس میں بھی خاتون خلا پہ لی جا سکتی ہیں کورٹ آف لاء میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے کورٹ آف لاء میں خلا تو فائل کرتی تھی مگر حق مہر چھوڑنا پڑتا تھا. اس پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی حق مہر اب آپ کو نہیں چھوڑنا جس کے پیچھے ایسے عوامل ہوں، تشدد ہو اور مینٹین نہیں کر رہا اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور جو ہے وہ آپ کو ذہنی، بلکہ اس میں ورڈ یہ ذہنی تشدد بھی کر رہا ہے. تو اس کے سلسلے میں حق مہر وہ نہیں چھوڑے گی، وہ 50% اس کو دینا پڑے گا ہسبینڈ کو، اور وہ بھی جب وہ ڈیمانڈ کرے فوراً ادا کرنا پڑے گا. تو ان چیزوں کو کافی انٹرپریٹ کیا. عامر صاحب لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہیں گے خلا کی صورت میں کوئی پراپرٹی اگر ہے، دکان ہے، جائیداد ہے یا کوئی زمین ہے، گھر ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گی خاتون؟ کیا ملے گا اس کو؟ جی بالکل بالکل، یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ یہی آئی ہے کہ یہ خاتون کا رائٹ ہے، اس کو بالکل ملے گا. اور لیکن دیتے نہیں، مسئلہ یہی ہے. نہیں دیکھیں، یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ کی بیسس پر تو بالکل خاتون جو ہے بالکل اپلائی کر سکتی ہیں. وہ حق مہر کے لیے کورٹ آف لاء میں، فیملی کورٹ میں رجوع کریں گی اور وہاں پراپر کیس فائل کریں گی. ان کو نوٹسز جائے گا، وہ رپلائی فائل کریں گے تو پراپر کورٹ ڈگری کرتی ہے، پھر ڈگری کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، کیوں نہیں ملے گا. تو ان کیسز میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی سپیڈی ٹرائل اب ہو گئے ہیں. کسی زمانے میں ہوتا تھا بہت ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے. ابھی فیملی کورٹس جو ہیں وہ بہت ارلی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. جیسے خلا ہے اس کو بہت ارلی ڈیسائیڈ کر دیں گی. جیسے کیس آپ نے فائل کیا، دوسری ان کے ہسبینڈ آ گئے، انہوں نے جواب داخل کیا تو خلا کا پری ٹرائل سٹیج کے بعد خلا گرانٹ کر دیں گے. اسی طرح بچوں کا خرچہ ہے تو وہ بھی فوراً، یہ فوراً والی چیزیں ہیں. یہ اس میں مہینے سال نہیں، ہفتوں میں ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ڈیسیژن جلدی آ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے عامر صاحب اس طرح کے جب فیصلے آتے ہیں نا تو اب طلاق کا یا پھر خلا کا ریشو کم ہو جائے گا ہوپ فلی، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس طرح ہماری زرزمین جائیداد بھی چلی جا. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.